اور حضرت کا استقبال کیجئے. اس لیے یہ کہنے والے نے کہا ہے کہ لیڈر کے نام پر نہ تو کائر لیڈر کے نام پر نہ تو کائر کے نام پر گھر گھر سجے حضور کی آمد کے نام پر ہم کو کسی بھی پارٹی کا مت سمجھو ترجمان ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں محمد کے نام پر. بولو سبحان اللہ. پیر طریقت ہمارے پیر و مرشد حضور عبد المبین نعمانی صاحب قبلہ دامت برکاتہم عالیہ جلوہ بار ہے. ان کے قدم کا گسالہ اپنے پیشانی میں لگا کر اسرافیل احمد نعمانی ایک شعر سرکار اعلیٰ حضرت کے دیوان سے پڑھنے جا رہے ہیں. محبتوں کے ساتھ ایک مصور تھا بہت اپنے ہنر میں یکتا. سنیں علماء اکرام, ایک مصور تھا بہت اپنے ہنر میں یکتا. سن کے آواز وہ تصویر بنا لیتا تھا. ایک دن میں نے بسط ناز یہ چپکے سے کہا ایک تصویر شہنشاہ دو عالم کی بنا, ایسی تصویر کے جس میں نمایاں ہو ہر بار ان کے کردار کی ہر ظاہر و باطن حالات. کیا مصور تھا عجب واقف اسرار تھا وہ, یعنی امت کا بڑا معز و غمخوار تھا وہ, صاحب کشف تھا اور صاحب کردار تھا وہ. الغرض سوچتا ہوں کتنا سمجھدار تھا وہ. ایک دن دکھلائے مجھے صاحب لولا کی شان, سامنے لا کر میں نے رکھ دیا اس نے قرآن. مجھ سے کہنے لگا لو دیکھ لو تصویر ہے یہ جس کی تفسیر ہے آقا وہی تحریر ہے. مجھ سے کہنے لگا لو دیکھ لو تصویر ہے یہ جس کی تفسیر ہے آقا وہی تحریر ہے یہ. اس میں یاسین ہے کہیں پر تو کہیں تاہا ہے, زلف واللیل ہے وہ شمس ہے وہ دہا ہے. پردہ آیات سے جس وقت نبی کو دیکھا بے ساختہ اس گھڑی میری زبان سے نکلا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری, گھیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آئیے شہزادہ غوث اعظم کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کے ساتھ کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیران اعظام, انوار مدینہ کانفرنس, فیضان حضور اعلیٰ حضرت, علماء اکرام. تشریف فرما معزز محترم محتشم علماء کرام, مشائخ اعظام, جملہ حاضرین ناظرین سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین سید الانبیاء والمرسلین من کانا نبیا وآدم بین الماء والطین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین سید الصابرین وعلی الطیبین الطاہرین وعلی شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا عبد القادر محی الدین وعلی سید الاولیاء ولی الہند سیدنا معین الدین وعلی سیف ربانی سیدنا نعیم الدین جیلانی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد ازبۂ صدر الافاضل شیخ من بدر منیر کیجئے امداد ہم سب کی یا غوث اعظم دستگیر. کچھ عرض معروض سے قبل نہایتی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، حشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں جب زبانیں پیاس کی شدت سے باہر آئیں، ایسے سنکٹ کے وقت حوض کوثر سے بھر بھر کے جام کوثر پلانے والے آقا، حشر کے دن جب تمام انبیاء والمرسلین اذهبوا الی غیری کہہ کے کسی اور کے پاس جانے کا اشارہ کر دیں، ایسی جانکنی کے عالم میں انا لہا کا مبدع جانفزا سنانے والے آقا، گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین، ساقی مدینہ مشک و عنبر سے زیادہ معطر ہے جن کا پسینہ، روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ مجتبی مرتضی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں، بارگاہ گوہر بار میں، بارگاہ عالی وقار میں درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ نہایت ادب و احترام کے ساتھ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، مدرسہ مخدومیہ انوار العلوم اسہنا پالا جوڑی ضلع دیوگھر کی سالانہ جشن دستار حفظ و قرأت کا یہ خوبصورت اہتمام، یہ خوبصورت جلسہ جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، منبر نور پر اجلہ علماء کرام کی موجودگی، آپ کا تشریف فرمانا، اس علاقے میں مدرسہ اہل سنت مخدومیہ انوار العلوم کی خدمتیں یہ کسی پر مخفی نہیں ہیں. یہ ان علماء کرام کی مقدس اور نورانی جماعت اس بات کو بتا رہی ہے کہ مدرسہ اہل سنت مخدومیہ انوار العلوم اس علاقے میں مسلک اعلیٰ حضرت کی سچی ترجمانی کرنے والے قلعے کا نام ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ شیخ طریقت صاحب تصنیف کثیرہ حضرت علامہ مولانا پیر طریقت عبد المبین نعمانی صاحب قبلہ کی جلوہ گری منبر نور پر ہو چکی ہے. آپ بہت دیر سے حضرت کی زیارت کر رہے ہیں. یہ تمام میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وارثین جن کو آپ منبر رسول پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے، استغاثہ ہے. مولا اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ پاک میں ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنے اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے.
اور جو کچھ بھی قصداً سہواً سننے سنانے میں لرزشیں خطائیں غلطیاں ہو گئی ہوں اس کو اپنے اور اپنے حبیب کے صدقہ پاک میں معاف فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، رات کا تقریباً 1:20 ہو گیا ہے، اور میں اتنے شاندار انتظام کے بعد جلسہ کمیٹی اور ذمہ داران کی بارگاہ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ ایک عریضہ بشکل حکم یہ دوں گا کہ آپ آئندہ سال سے جب بھی جلسے کا اہتمام کریں تو دختران اسلام کا انتظام بالکل پیچھے کی طرف کیا جائے، اور وہاں لائٹوں کا بھی انتظام کم ہو، جو بھی رضاکار ہوں وہ بالکل دور سے اس کی دیکھ ریکھ کرے۔ یہ مدرسہ اہل سنت کوئی چھوٹا موٹا ادارہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک اپنا قد، ایک اپنا وقار ہے۔ معذرت کے ساتھ اگر تکلیف ہو کسی کو، اس لیے کہ جب ہم جلسوں میں خاص کر کے مدرسوں کے ایسے انتظام دیکھتے ہیں تو ہمارے دلوں پر چوٹ لگتی ہے کہ اگر کوئی جاہل کمیٹی کے ممبران جلسے کرتے، انہوں نے یہ اہتمام کیا ہوتا تو ان سے ہم کیا شکوہ کرتے، مگر ذمہ داران بہت احتیاط کے ساتھ پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ آپ اس قوم کے آئیڈیل ہیں، یہ قوم آپ کو دیکھ کر سیکھتی ہے۔ حضرات، ذہن میں بہت کچھ لے کر آیا تھا، انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ باتیں، چونکہ اب بہت زیادہ تمہیدی گفتگو اور بہت لمبی چوڑی گفتگو کا یہ وقت اور یہ آپ کے مزاج اس لائق نہیں بچے، مگر میں جانتا ہوں کہ جتنے بھی موجود ہیں الحمدللہ سب حضور کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تمام کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس علاقے میں ابھی چند روز پہلے حضرت علامہ مولانا مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا اسرائیل صاحب قبلہ رضوی اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی صفی اللہ صاحب قبلہ اور ساتھ میں آپ کے ماسٹر صاحب جن کا ابھی حضور نعمانی صاحب قبلہ نے اور علامہ نور اللہ صاحب نے بھی ذکر کیا تھا، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان کو جیل میں جانے کی نوبت کیوں آئی۔ ہمارے علماء نے جس دور میں، جس زمانے میں حق بیانی سے کام لیا ہے اور حق بیانی کی ہے، اور یقیناً یہ انہی علماء ربانیین کا شیوا ہے کہ یہ ہر دور میں تعداد سے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہوتا ہے، جو بات حق ہوتی ہے، ببانگ دہل یہ علل اعلان کہتے ہیں۔ الحمدللہ وہی فریضہ ان علماء کرام نے ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام علماء کرام کی عمروں میں اقبال میں بے پناہ بلندیاں عطا فرمائے، عمر خضری کا صدقہ عطا فرمائے۔ حضرت مولانا اسرائیل صاحب نے بہت کچھ مجھے اس ادارے کے بارے میں، یہاں کے حالات کے بارے میں بتایا، تو میرے ذہن میں مفتی ثناء اللہ صاحب قبلہ آپ جو ہیں، بس میں دعاؤں کے ساتھ یہ کچھ شعر میں آپ کی محبت بھری سماعتوں کی دہلیز پر کہ ہے رضائے رب کا ذریعہ، ہے رضائے رب کا ذریعہ مسلک احمد رضا، ہے رضائے رب کا ذریعہ مسلک احمد رضا، خلد جانے کا ہے رستہ مسلک احمد رضا، خلد جانے کا ہے رستہ مسلک احمد رضا، اور قادریت چشتیت بہتی ہے جس میں رات دن، قادریت
چشتیت بہتی ہے جس میں رات دن، ارے ہے وہی رحمت کا دریا مسلک احمد رضا، ہے وہی رحمت کا دریا، ہے وہی رحمت کا دریا۔ ہے وہی رحمت کا دریا مسلک احمد رضا۔ اور پڑھے لکھے اس منبر شریف پر ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں کہ جس نے سچائی سے دیکھا اور پڑھا کہنے لگا۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کی بات ہے۔ جس نے سچائی سے دیکھا اور پڑھا کہنے لگا، ارے ابو حنیفہ کا ہے جھنڈا مسلک احمد رضا، ابو حنیفہ کا ہے جھنڈا مسلک احمد رضا۔ اور دشمنان مصطفیٰ کے واسطے ہے بالیقین، دشمنان مصطفیٰ کے واسطے ہے بالیقین، ارے تیر و خنجر نیزہ بھالا مسلک احمد رضا، تیر و خنجر نیزہ بھالا مسلک احمد رضا۔ اور ایک حقیقت اور ایک سچائی پڑھنے جا رہا ہوں کہ میرے دادا حضرت صدر الافاضل سے ہے آج، میرے دادا حضرت صدر الافاضل سے ہے آج، ارے بستی بستی قریہ قریہ مسلک احمد رضا، بستی بستی قریہ قریہ مسلک احمد رضا۔ اور یا الہی حشر تک یہ پھولتا پھلتا رہے، یا الہی حشر تک یہ پھولتا پھلتا رہے، ارے کربلا کا جو ہے صدقہ مسلک احمد رضا، کربلا کا جو ہے صدقہ مسلک احمد رضا۔ اور میں نعیمی قادری سنی مسلمان ہوں نجم، میں نعیمی قادری سنی مسلمان ہوں نجم، ارے مجھ کو بھی ہے جان سے پیارا مسلک احمد رضا، مجھ کو بھی ہے جان سے پیارا مسلک احمد رضا، ہے رضائے رب کا ذریعہ مسلک احمد رضا، خلد جانے کا ہے رستہ مسلک احمد رضا۔ جھوم کے بارگاہ ختم نبوت و رسالت میں درود شریف کا نظرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور باواز بلند درود شریف کا نظرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اے ایمان والو۔ سیدھا سادہ بالکل آسان لب و لہجے میں اس کا مطلب و مفہوم، اس لیے کہ ہمیں آپ سے مخاطب ہونے کے لیے بلایا گیا ہے تو ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ بالکل آسان لب و لہجے میں اس انداز میں گفتگو کی جائے کہ آپ لوگ آسانی سے سمجھ جائیں۔ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ حضرت نے خود آیت کریمہ کا چین کیا، خود ہی اس کو تلاوت کر کے اس کا ترجمہ بھی بیان کیا کہ رب فرما رہا ہے اے ایمان والو، اور حضرت اس کا ترجمہ کر رہے ہیں اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب ہم اسلام میں ایمان لے آئے، اسلام میں داخل ہو گئے،
تو پھر ہم سے یہ مطالبہ کیوں ہو رہا ہے کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائیں؟ ہم سے یہ مطالبہ پھر کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ آخر وہ کون سی حکمت ہے جو ہمیں ایمان والا کہنے کے بعد ہم سے اسلام میں داخل ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ تو میں یہاں پر ایک مثال دے کر اپنی بات کو آسانی سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مولانا اشفاق صاحب نعیمی منبر شریف پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ مجمع میں سے کوئی دوڑ کر جاؤ، مدرسے کے مطبخ سے، مدرسے کے کسی طالب علم سے ایک کٹورا اس کے اندر پانی بھر کر لے کر آؤ۔ مولانا اسرافیل نعمانی صاحب دوڑ کر جاتے ہیں، ایک برتن میں پانی بھر کر لاتے ہیں۔ حضرت مولانا اشفاق نعیمی صاحب نے جیب سے چند سکوں کو نکالا، چند کوئنس کو نکالا، اپنے دیش کی مدرا کو نکالا اور اس پانی کے اندر داخل کر دیا۔ مجمع سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے لوگوں یہ بتاؤ اس برتن میں کیا ہے؟ اس برتن میں کیا ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت آپ عجیب بات کرتے ہیں، آپ نے اعلان کیا، ہمارے سامنے برتن لایا گیا، مولانا اسرافیل صاحب نے پانی بھرا، آپ نے جیب سے سکے نکال کر اس میں داخل کر دیے، پھر بھی آپ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں، آپ کو یقین نہیں آتا ہے۔ اتنے میں ایک نوجوان آتا ہے، قریب آ کر اس برتن میں ہاتھ داخل کرتا ہے، پانی کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے اور وہ سکے نکال کر دکھاتا ہے کہ حضرت دیکھیے یہ پانی کے اندر سکے تھے جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے داخل کیے تھے، یہ پانی کے اندر سے میں نے سکے نکال کر دکھائے۔ وہیں پر بڑے ذہین مولانا ثناء اللہ صاحب قبلہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تو نے بہت آسانی سے اپنے آپ کو منوا لیا، ابھی میں دیکھتا ہوں تو کتنا قابل آدمی ہے۔ فوراً جیب سے پڑیا کو نکالا، وہ پڑیا تھی ایک رنگ کی، اس کے پانی کے قریب پہنچے، اس برتن کے قریب پہنچے، اس باؤل کے قریب پہنچے، پڑیا کو کھولا، اس پانی کے اندر اس پڑیا سے رنگ کو نکال کر داخل کر دیا، ایک برتن میں پانی کے اندر پڑیا کے رنگ کو داخل کر دیا اور ایک چمچ سے اس کو ہلا دیا، پانی رنگ کے اندر شامل ہو گیا، رنگ پانی میں شامل ہو گیا۔ حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ابھی مولانا اشفاق صاحب نعیمی نے پانی کو اندر سکوں کو داخل کیا تھا۔ اے لوگوں تمہارے سامنے بہت آسانی کے ساتھ ایک نوجوان قریب آتا ہے، آنے کے بعد اس پانی کے اندر ہاتھ کو داخل کرتا ہے، ان سکوں کو نکال کر باہر کر دیتا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ وہ سکے سیف تھے کہ انسیف؟ سب نے کہا وہ سکے پانی میں ضرور تھے مگر وہ انسیف تھے، وہ غیر محفوظ تھے۔ کہا کہ میں نے پانی کے اندر رنگ کو گھول دیا ہے، میں پورے مجمع کو چیلنج کرتا ہوں کہ تم میں اگر کوئی بھی اس حربے کوئی بھی ٹرک استعمال کر کے، کوئی بھی حربہ استعمال کر کے، کوئی بھی طریقہ استعمال کر کے چاہے تو سامنے آ جائے اور آ کر اس پانی سے رنگ کو جدا کر دے۔ تمام لوگ بے زبان ہو کر کہیں گے مولانا ثناء اللہ صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا نہیں مولانا اشفاق صاحب نے پانی کے اندر سکوں کو داخل کیا تھا، وہ سکے پانی کے اندر ضرور تھے، سبحان اللہ، پانی کے اندر ضرور تھے مگر غیر محفوظ، وہ محفوظ نہیں تھے، انسیف تھے، مگر آپ نے جو پانی کے اندر رنگ کو داخل کر دیا، پانی اور رنگ کو ایسے ملا لیا۔ ہم کوئی بھی حربہ استعمال کر لے، ہم کوئی بھی ٹرک استعمال کر لے، ہم کوئی بھی طریقہ استعمال کر لے، اس پانی سے رنگ کو اور رنگ سے پانی کو جدا نہیں کر سکتے، جی بالکل جدا نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو الدین رب تبارک و تعالیٰ کیا ہم سے مطالبہ کر رہا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ کوئی ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ایسے اسلام میں داخل ہو جاؤ کہ تم صرف نام کے مسلمان نہ رہو، صرف تم نام کے مسلمان نہ رہو بلکہ اسلام میں ایسے داخل ہو جاؤ یہودی چاہے تو نہ نکال سکے، نصرانی چاہے تو نہ نکال سکے، مجوسی چاہے تو نہ نکال سکے، ہنود چاہے تو نہ نکال سکے، یہود چاہے تو نہ نکال سکے، سعود چاہے تو نہ نکال سکے۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا پورا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں کیا کر رہی ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صدر الفاضل، فیضان
सुभान अल्लाह। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है। आपने क्या समझा है? आपने अब्दुल्ला नाम रख लिया तो बच जाएंगे, आपने अब्दुल कय्यूम नाम रख लिया तो बच जाएंगे। अगर मैं बेतकल्लुफ ना हो जाऊं, अगर मजमे में मौजूद लोगों का अगर इम्तिहान लेने पर आ जाऊं, तो मैं समझता हूं कि 1% लोग भी सही से अपने अकीदे और अपने ईमान की तर्जुमानी नहीं कर पाएंगे। आज हमारा हाल ये है, आज हमारी कौम का हाल ये, फिर अफसोस और फिर ये गम और गुस्से का इजहार करते हैं कि हमारी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है, हमारी आवाज को कोई बुलंद करने वाला नहीं, हमारा कोई हिमायत में खड़ा होने वाला नहीं है। हजरात, पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है, ऐ उमर, ऐ उमर, ऐ उमर, ये बताओ तुम सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो? किससे मोहब्बत करते हो? ये वही हजरत सैयदना उमर फारूक हैं जो हजरे अस्वद के पास पहुंचते हैं, हजरे अस्वद को देख कर कहते हैं, हजरे अस्वद, उमर तुझे इसलिए बोसा नहीं देता है कि तू काबे में नस्ब है, उमर तुझे इसलिए नहीं चूमता है कि तू जन्नती है, बल्कि उमर इसलिए चूम रहा है, उमर तुझे इसलिए चूमता है कि उमर ने अपनी आंखों से देखा है कि मेरे आका ने अपने लम्हाए मुबारक को तुझ पर मस किया है। उमर ने, ये वो हजरत उमर फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, अपनी जान के बाद, अपनी जान के बाद मैं सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। आका फरमाते हैं, उमर, जब तक तुम मुझे अपनी जान से बढ़कर, माल से बढ़कर, औलाद से बढ़कर, अजीजो अकरबा से बढ़कर मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे, तब तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता। रब फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह से दोस्ती का दम भरते हो प्यारे, आप फरमा दीजिए कि वो पहले तुम्हारी इत्तिबा करें, तुम्हारे दामन करम से जुड़ जाएं। जब वो तुम्हारी बारगाह में पहुंच जाएंगे, जब तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे, जब वो तुम्हें अपनी जान से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, अजीजो अकरबा से ज्यादा जब मोहब्बत करेंगे, तो अल्लाह उनको दोस्त रखेगा, अल्लाह उनको दोस्त रखेगा। ऐ मुसलमानों, अपने उठने बैठने, अपनी हालात जिंदगी को थोड़ा सा बदलो। आज हमारे घरों में कोई बच्चा रोता है, हमने तुरंत उसको उठाया, मोबाइल पकड़ा दिया। आज हमारे मुआशरे के अंदर ये हालात हो गए हैं, वो बच्चा चाहे जो सुन ले, आपको उससे मतलब नहीं, माँ को उससे कोई मतलब नहीं, बाप को उससे कोई मतलब नहीं, वो बच्चा यही देख देख कर जब बड़ा होता है। अब मुझे बताइए, अब वो किसी मिंबर रसूल पर बैठा हूं, अदब मेरी जबान पर लगाम लगाए हुए हैं, ऐसे ऐसे लोगों की, ऐसे ऐसे लोगों का वो लुक इस्तेमाल करता है। आपने कभी सोचा है कि आप जिस लंबी लंबी जुल्फे रखकर जिसके फॉलोअर्स बन रहे हैं, ये नौजवान जो लिबास पहनकर जिसके फॉलोअर्स बन रहे हैं, ये नौजवान जो अपने हाथों में पाला और कड़ा पहनकर जिसके फॉलोअर्स बन रहे हैं, उसका ठिकाना कहाँ है? उसका अंजाम क्या है? उसका ठिकाना क्या है? कभी आपने सोचा? वो तो जहन्नम में जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। मगर मरने के बाद हम जिस मजहब के पैरोकार हैं, जिस मजहब के मानने वाले हैं, जिस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, उस नबी ने हमें बताया इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है, इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है। इसलिए मुसलमानों, अपनी सुबह मसा को बदलो, अपनी जिंदगी में परिवर्तन लेकर आओ। अभी आपने देखा ये 9 बच्चों की दस्तार, 9 हाफिज कुरान की सरों पर उलमाए किराम ने अपने मुकद्दस हाथों से इनके सरों पर दस्तार बांधी है। आपके घर में कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान आता है, आपके यहाँ का दस्तूर है कि आप उसके लिए साड़ी कपड़ा एक बिछाते हैं, उसका एक इस्तेकबाल करते हैं। आपके यहाँ आपने देखा होगा, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, रसाइल में देखा होगा, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर हाथ में मोबाइल है, आपने देखा होगा जब एक मुल्क का नुमाइंदा दूसरे मुल्क को जाता है, जब वो कहीं तशरीफ
ले जाता है, जब वो कहीं जाता है उसके लिए हुकूमती प्रोटोकॉल ये होता है, ये इंतजाम होता है, उसके लिए रेड कारपेट का इंतजाम किया जाता है। कोई कहीं से आपके यहाँ डीएम साहब आएंगे, किसी महफिल में आएंगे, किसी नशिस्त में आएंगे, किसी काम से आएंगे, वहां ऑफिस के अंदर आप देखिए उनके लिए कारपेट का इंतजाम होता है। मौलाना इसराफिल साहब ने फरमाया, ऐ लोगों ये बताओ ये रेड कारपेट किस लिए है, ये ग्रीन कारपेट किस लिए है, ये अच्छा कपड़ा, उम्दा कपड़ा जो लिबास में पहनकर अपने आप को मुज़य्यन करना चाहिए, जिससे अपने आप को निखारना चाहिए, ये तुमने जमीन पर क्यों बिछा दिया है? इसके ऊपर लोग जूता लेकर चल रहे हैं, लोग इस पर चप्पल लेकर चल रहे हैं। कहा मौलाना नुमानी, मौलाना इसराफिल नुमानी साहब, आपको नहीं पता हमारे यहाँ विधायक जी आने वाले हैं, उनके इस्तेकबाल के लिए हमने ये कारपेट बिछाया है। हमारे यहाँ मिनिस्टर साहब आने वाले हैं, हमने उनके इस्तेकबाल में ये कारपेट बिछाया है। हमारे मुल्क के अंदर दूसरे मुल्क का नुमाइंदा आने वाला है, इसीलिए हुकूमती प्रोटोकॉल के तहत उसके लिए कारपेट का इंतजाम किया गया। मैंने कहा है लोगों, ये कारपेट तुम बिछा रहे हो कैमरे के लिए, ये कारपेट बिछा रहे हो मिनिस्टर के लिए, ये कारपेट बिछा रहे हो मुल्क के नुमाइंदे के लिए। अरे ये कारपेट की क्या हैसियत है? बाजार में जाओ 50 लेकर आ जाओ, बाजार में जाओ जितनी चाहे लेकर आ जाओ, मगर आप कसम खुदा की इस मकाम पर नजमुद्दीन तुम्हें बताता है, इन हुफ़ाज़े किराम की शान ये है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, क्या लोगों सुनो, जब ये हाफ़िज़े कुरान तालिबे इल्म रास्ते से गुजरते हैं तो सिदरा का मकी रूह लानी अपने नूरानी पैरों को इसके पैरों के नीचे। आए सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, पीराने इज़ाम हुज़ूर अब्दुल मुबीन नोमानी, औलादे मुफस्सिरे कुरान। सुभान इनकी शान ये है, तुम दुनिया वालों का इस्तेक़बाल करते हो कारपेट बिछा के, इनकी शान ये है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, हमारे तुम्हारे आका इरशाद फरमाते हैं कि मुक़द्दस अल्लाह के फरिश्ते इनके कदमों के नीचे अपने नूरानी परों को बिछाते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह, नूरानी परों को बिछाते हैं। इसलिए मुसलमानों मदरसे से मोहब्बत करो, इसलिए ये दीन का किला है, इसलिए मदरसे परवान चढ़ेंगे, मदरसे मजबूत रहेंगे। मदरसों को अगर आप सही से उनकी मदरसों की खिदमत कीजिएगा, जब इनकी तरक्की होगी आपकी हिफाजत होगी, आपके अकीदे की भी हिफाजत होगी, आपके ईमान की भी हिफाजत होगी। और याद रखना ये अभी वो मौलाना इसराइल साहब ने बताया कि वो 40 पारे कुरान शरीफ और वो क्या नाम है चुमटे वाले कुछ लोग जिन्होंने हजरत को एक झूठा मुकदमा लगाकर सोबतों से गुजारा। बल्कि मैं हजरत को मुबारकबाद पेश करता हूँ, मौलाना इसराफिल साहब को और हजरत मुफ्ती सफीउल्लाह साहब क़िबला को और मास्टर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप घबराइएगा नहीं, आप ये मत सोचिएगा आप जेल में गए हैं, बल्कि आप अपनी किस्मत पर नाज कीजिएगा कि आप जेल गए हैं तो किस लिए गए हैं। आप जेल गए हैं तो आप मजहबे हक की हक्कानियत का परचम बुलंद करते हुए गए हैं। आप जेल गए हैं अपने मसलक का परचम बुलंद करते हुए गए हैं। आप जेल गए हैं अपने दीन का परचम बुलंद करते हुए गए हैं। और आप किसी दुनियादार की मोहब्बत या किसी दुनियादार की दुनिया की चाहत में नहीं, बल्कि खुद मदीने के ताजदार जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आपने जेल में सोबतें उठाई हैं। वो जेल में सोबतें उठाना, वो जेल में एक लम्हा गुजारना, यकीनन अगर आप खुलूस नियती के साथ यकीनन आप गए थे, इसमें हमें कोई शक नहीं है, मगर याद रखना मुसलमानों, यही वो मसलक है, यही वो मज़हब है, यही वो तरीका है जिसे मसलक आला हजरत कहते हैं। यही वो मसलक है। इसी चुमटा और बाला वाले बाबाओं को खटकता है। अभी आपने देखा अजमेर मोहल्ला में क्या हुआ, आपने देखा कि और मैं एक बात बबांगे दुहल कहता वाला ऐलान कहता हूँ, हजरत यहाँ पर मौजूद हैं, ये मेरा मुख्तसर सा हुजूर जिंदगी का मुशाहिदा और तजुर्बा है। मैंने देखा आला हजरत के मुखालिफिन दो तरह के हैं। आला हजरत के मुखालिफिन हजरत दो तरह के हैं, एक सादात में है और एक गैर सादात में है।
ایک سادات میں ہے، مکمل میری پوری ذمہ داری ہے، پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ اس لیے میں حضور صدر الافاضل کا پرپوتا ہوں، ہوا میں بات نہیں کرتا ہوں، جو بات کرتا ہوں ببانگ دہل کرتا ہوں، اعلان کرتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں اور دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ میرے دوستو، ایک ہوتے ہیں سادات اور ایک ہے غیر سادات۔ اب آپ کو میں بتاؤں، جب سادات اعلیٰ حضرت سے بغض رکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے مسلک سے پھر جاتے ہیں، جب اعلیٰ حضرت کے نظریات سے پھر جاتے ہیں تو یہ کہاں جاتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اور جو غیر سادات اعلیٰ حضرت کے مذہب، اعلیٰ حضرت کے مسلک، اعلیٰ حضرت کے مسلک اور اعلیٰ حضرت کے نظریات سے پھر جاتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے اور ان کا ٹھکانہ کہاں بننے والا ہے؟ آپ ملاحظہ فرمائیں، سادات میں جو اعلیٰ حضرت کے باغی ہوئے ہیں، جو اعلیٰ حضرت کے گستاخ ہوئے ہیں، جو اعلیٰ حضرت کے نظریات سے پھرے ہیں، جو اعلیٰ حضرت سے بغض و عناد کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کی دی ہوئی تعلیمات سے کے منکر ہو گئے، وہ جا کر سادات ہونے کے باوجود جا کر شیعت اور رافضیت کی گود میں بیٹھتے ہیں اور ان کی گود کا کھلونا بن جاتے ہیں۔ اور غیر سادات میں جب اعلیٰ حضرت کا کوئی مخالف بنتا ہے وہ وہابیت اور نجدیت کی طرف جاتا ہے، سلف سنیت کی طرف جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا اعلیٰ حضرت سے جو پھر گیا اس کا ٹھکانہ سیدھے نارے جہنم ہو، چاہے وہ گھر والا ہو، گھر کے اندر پیدا ہونے والا ہو یا باہر پیدا ہونے والا ہو۔ اس لیے کہ ہے رضائے رب کا ذریعہ، مسلک احمد رضا، کھل جانے کا ہے رستہ، مسلک احمد رضا۔ ارے قادریت چشتیت بہتی ہے اس میں رات دن، ہے وہی رحمت کا دریا، مسلک احمد رضا۔ ان کو چل ہوتی ہے، ان کے سینے میں یہ سانپ لوٹتا ہے۔ ایک پٹھان کا نام لیا جا رہا ہے، ایک خان قبیلے میں پیدا ہونے والے کا نام لیا جا رہا ہے۔ ہم سید ہیں، ہم سید ہیں، ہم سے زیادہ پٹھان قبیلے میں پیدا ہونے والے کا نام لیا جا رہا ہے۔ ایک اور اپنا مشاہدہ بیان کرتا ہوں، اس پوری دنیا کے اندر پچھلی 2 صدیوں پر مولانا اسرافیل صاحب، پچھلی 2 صدیوں پر مشتمل اکابرین علماء اہل سنت کا، اکابرین علماء اہل سنت کی ایک فہرست تیار کی جائے، سواد اعظم اہل سنت کی ایک فہرست تیار کی جائے۔ اس فہرست کو، اس لسٹ کو، ان ناموں کو، چاہے اس میں علماء فرنگی محل ہو، علماء بدایوں کے نام لکھ لیجئے، علماء دہلی کے نام لکھ لیجئے، علماء سادات کی چوچا مقدسہ کے نام لکھ لیجئے، علماء مراد آباد کے نام لکھ لیجئے، علماء اجمیر معلیٰ کے نام لکھ لیجئے، علماء اعظم گڑھ کے نام لکھ لیجئے، علماء خیر آباد کے نام لکھ لیجئے اور اس لسٹ کو ایک تیار کیجئے اور اسی لسٹ کے اندر ایک نام بریلی کے قلندر، بریلی کے تاجدار کا لکھ لیجئے۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوری دنیا میں بنگلہ دیش سے لے کر سوئٹزرلینڈ کی وادیوں تک، شام اور سیریا، عراق اور فیجی سے لے کے افریقہ کے جنگلات تک، جن کی زبان مختلف ہے، جن کی زبان الگ ہو، جو ہندوستان کی تہذیب سے واقف نہ ہو، جو ہندوستانی زبان سے واقف نہ ہو، ان کے پاس سے وہ فہرست لے جا کر دکھائیے جس میں علماء فرنگی محل کے بھی نام ہو، جس میں علماء دہلی کے بھی نام ہو، جس میں علماء بدایوں کے نام ہو۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ تمام اکابرین ہماری پیشانی کا غازہ ہے۔ جی بے شک، ہمارے دل میں ان اکابرین، اپنے اکابرین سے کوئی بھی بغض اور عناد نہیں، الحمدللہ۔ ہم سب سے محبت کرنے والے ہیں، سب کی محبتوں کا علم لے کے چلنے والے ہیں۔ کیا بات ہے۔ آپ ہم ناموں کو لے کر جائیے، علماء فرنگی محل ہو، علماء بدایوں ہو، علماء دہلی ہو، علماء خیر آبادی ہو، علماء مراد آباد ہو، علماء اعظم گڑھ ہو، علماء اجمیر معلیٰ ہو، علماء سادات کی چوچا مقدسہ ہو، پوری دنیا کے سنی صحیح عقیدہ غیور مسلمان جہاں جہاں آباد ہیں، ان کے پاس وہ فہرست ان کی نگاہوں کے سامنے کر کے پوچھئے، اے لوگوں ایمانداری سے بتانا، سچ بتانا کہ تمہارا عقیدہ، تمہارا مسلک ان میں سے کس کے نام سے مسلک کس سے پہچانا جاتا ہے؟ علماء فرنگی محل کوئی پڑھے گا، علماء بدایوں کوئی پڑھے گا، علماء مراد آباد کوئی پڑھے گا، سادات کی چوچا مقدسہ کے نام کوئی پڑھے گا، علماء دہلی کوئی پڑھے گا، علماء خیر آباد کوئی پڑھے گا، مگر پڑھتے پڑھتے ایک مقام پر اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، پیشانی چمکدار ہو جائے گی، چہرے پر کئی تعصب پھیل جائیں گے، وہ کہے گا اے لوگوں سنو، کان کھول کر سنو، میں ان تمام سے محبت کرتا ہوں، ان تمام کی جوتیوں کو اپنے سروں پر رکھتا ہوں، مگر
نے ان کے ملک کے بارے میں زیادہ نہیں پڑھا ہے، مگر کان کھول کر سن لو، ہم جہاں بھی جاتے ہیں، ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو اپنی شناخت کرواتے ہیں، تو اپنی پہچان بتاتے ہیں، تو ہمیں دنیا جو جانتی ہے مولانا احمد رضا خان۔ اے سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، ہمارے فیضان اعلی حضرت۔ ہمارے مسلک کو، ہمارے نظریات کو جو لوگ پہچانتے ہیں تو یہ اعلیٰ حضرت مسلک کے اعلیٰ حضرت کی وجہ سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اے مسلمانوں، آپ جانتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے آقا کی تعریف و توصیف کی ہے، بس 5 منٹ سے 7 منٹ کے اندر اپنی گفتگو تمام کروں گا، وقت بہت کافی ہو چکا ہے۔ اسی ہندوستان کی تاریخ کا آپ مطالعہ کیجئے، اس ہندوستان کے اندر بے شمار قلمکاروں نے جنم لیا، بہت سارے قلمکار اس ہندوستان کی زمین میں پیدا ہوئے۔ کسی نے قلم اٹھایا، مجنو کی داستانیں لکھی، کسی نے قلم اٹھایا لیلا کے قصیدے لکھے، کسی نے قلم اٹھایا شیری فرہاد کے قصے لکھے، کسی نے قلم اٹھایا دنیا دار کے لیے لکھا، مگر اسی ہندوستان میں ایک مرد قلندر پیدا ہوا جسے دنیا امام احمد رضا خان کے نام سے جانتی ہے۔ جب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تو کسی دنیا دار کی محبت میں نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کی محبت میں۔ اے سبحان اللہ، سبحان اللہ، گستاخ نے بھی اٹھایا قلم، گستاخ نے بھی اٹھایا کیا بات ہے۔ قلم، عاشق صادق نے بھی اٹھایا، مگر گستاخ نے جب لکھا تو لکھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ رب العالمین، مگر جب عاشق صادق نے قلم اٹھایا تو لکھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ گستاخ نے قلم اٹھایا، لکھا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، نبی کو اپنے خاتمے کا علم نہیں، مگر عاشق صادق نے جب قلم اٹھایا، اعلیٰ حضرت نے ہمارے عقیدے کو یوں بچایا اور یوں ارشاد فرمایا، یوں فرمایا یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، ارے جبنا خدا ہی چھپا تم پہ کرو دور۔ ارے گستاخ نے قلم اٹھایا تو یوں لکھا شان خدا کے سامنے، شان مصطفیٰ کے بارے میں یوں لکھا کہ نبی کی شان اللہ کی شان کے آگے جمال سے زیادہ کمتر ہے، نعوذ باللہ من ذالک معاذ اللہ رب العالمین۔ اے مسلمانوں، یہ گستاخ نے لکھا، مگر عاشق صادق نے یوں فرمایا، یوں لکھ کے ہمارے نظریے کو اور عقیدے کو بچایا کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ عاشق صادق نے جب قلم اٹھایا نبی کی محبت میں لکھا، گستاخ نے قلم اٹھایا تو کہا جس کا نام محمد یا علی ہے اس کے قبضے میں کچھ نہیں، مگر عاشق صادق نے فرمایا خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، تو وہاں سے ہو یہی یہاں کے ہو، تو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ گستاخ نے لکھا نبی کا خیال نماز میں آ جائے نماز نہیں ہوگی، مگر عاشق صادق نے لکھا سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دیکھا ساجد نے دیا، پھر تجھ کو کیا بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا، پھر تجھ کو کیا۔ ارے گستاخ نے قلم اٹھایا، نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے لکھا، نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے لکھا، نبی کی تعظیم اپنے بڑے بھائی سے کریو، اپنے بڑے بھائی کی سیکھیو، مگر عاشق صادق نے قلم اٹھایا، ہمارے عقیدے کو یوں بچایا، یوں فرمایا کہ یہی بولے سدرا والے زمانے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے بھائی کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ کبھی عاشق صادق یوں رنگ تراز ہوتا ہے، سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے، باد خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو عیب وصفے، تیرے تو عیب وصفے تناہی سے ہے بری، حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ کبھی وہی عاشق صادق یوں لکھتا ہے، اپنے آقا کی بارگاہ میں یوں نظرانہ پیش کرتا ہے اور یوں نعت لکھ کر عرض کرتا ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ،
तभी कहने वाले ने कहा, जब आशिक के ये इश्क की कैफियत को देखा, जब ये मुलाहिजा किया आला हज़रत के इश्क को, उस आशिक ने यूं अर्ज किया कि शिर्क था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ता चीथे लोग इल्म में सैयद अबरार पर, कुफ्र पर एक दिन मसीयत को जलाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया, सूरत तस्कीन की निकली दिले सीमाब से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से, उस किरण को अहले दिल अहमद रजा कहने लगे, उम्मते खत्म रसूल का पासबा कहने लगे, उस किरण ने राह ईमा को मुनव्वर कर दिया, फूल तो है फूल क्या बात है, सुभान कर दिया। ऐ इमाम कौम उम्मत के निकेबा जिंदाबाद, ऐ इमाम कौम उम्मत के निकेबा जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद सूफिए अहमद रजा खां जिंदाबाद, जारी हर एक ज़बान पे नगमा रजा का है, इल्म व अमल में ऊंचा मीनारा रजा का है, एक मैं नहीं नजम ये कहता है कुल जमाना, वादी रजा की को है हमारा रजा का है, इस संग देखिए वो इलाका रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बज़्म का एहतमाम करते हैं, बज़्म का एहतमाम करते हैं, पूरी दुनिया में नाम करते हैं, और सारे हजरत जो कर नहीं कर सकते, आला हजरत वो काम करते हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। सारे हजरत जो कर नहीं सकते, आला हजरत वो काम करते हैं।